میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ قوموں کی شناخت کی ہے، کیونکہ یہ ملک ایک کثیر القومی ریاست ہے۔ اس میں بلوچ، پختون، سندھی، سرائیکی، پنجابی رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شناخت خطرے میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں شناخت بہت بامانی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کو اب تک ووٹ کا بھی حق نہیں ملا ہے۔ جس کو عوام ووٹ دیتا ہے وہ اس کو پارلیمنٹ میں نہیں چھوڑتے ہیں، یا سمبولکلی 2-3 لوگوں کو چھوڑتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے وہ پارٹیاں جن کی بنیادیں عوام میں ہے، چاہے پختون علاقے ہوں یا بلوچ علاقے، ان کے لیے روز بروز سپیس کم ہوتا جا رہا ہے۔ شعوری طور پر کر رہے ہیں، جو پرو پیپل لوگ ہیں ان کو اسکویز کر رہے ہیں۔ دوسرا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان میں انسرجنسی کا ہے۔ بلوچستان کی انسرجنسی کو، جیسے آپ نے کہا کہ is there any political will to solve the problem of the Balochistan، میرے نزدیک اس وقت نہیں۔ No, nobody is ready to go for a negotiation, whether it's establishment or a militant۔ لیکن 1-2 موقع ملے تھے جو ضائع ہوا۔ پہلا موقع مشاہد صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ نواب اکبر بگٹی شریف کے زمانے میں گئے۔ دوسرا ہمیں بھی پولیٹیکل پارٹیز نے، میاں نواز شریف وزیر اعظم صاحب تھے، اس کے کہنے پہ میں ہم نے شروع کی۔ جب ان مذاکراتوں کو سبوٹاج کیا تو اب میرے خیال میں مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا اہم بات جو اس وقت ہے، جس کو ہم روز فیس کرتے ہیں، وہ ہے فورسفل ڈس اپیئرنس کی۔ میرے خیال میں اس ایشو پہ جتنا بولا گیا ہے ہماری بچیوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، پولیٹیکل پارٹیز نے، اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا۔ روز بروز جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، میں ابھی اپنے حلقے میں گیا ہوں، 3 مہینے تک روزانہ ایسا بدقسمت روز نہیں ہوتی کہ 4-5 خواتین اور مرد نہیں آتے کہ ہمارے بچے، ہمارے ہسبینڈ غائب ہیں۔ ایک ایسی ماحول پیدا کی ہے۔ یہ 2 ایشو ہیں جو اس وقت ریاست کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہماری بڑی پارٹیاں ہیں وہ ان ایشوز پہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں۔ اور جب ہم نے پی ڈی ایم بنایا تھا تو پی ڈی ایم کے 26 نکات میں سب سے پہلے 2-3 ایشو تھے۔ نمبر 1 سیکورٹی فورسز کی پالیٹکس میں مداخلت بند ہونا چاہیے۔ دس واز دی فرسٹ نمبر۔ پھر لاپتہ افراد کا ایشو تھا۔ رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ جدوجہد کی ہے، پی ڈی ایم میں قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری بڑی پارٹیاں جلدی کمپرومائز کر جاتی ہیں، اور ایسی کمپرومائز کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں
کہ بلوچستان کے ایشو کو حد تو یہ ہے، جیسے اختر جان نے کہا، ہمارے ایم پی اے صاحبان، وزراء صاحبان بائی روڈ بالکل نہیں جا سکتے ہیں، خاص طور پر بلوچ علاقوں میں۔ اب اگر ہم کہیں کہ حالات ٹھیک ہیں، حد یہ ہے کہ آپ کے روڈ سیف نہیں ہیں، آپ روڈوں پہ نہیں جا سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر یہی پالیسیاں بلوچستان کو ایز اے سیکیورٹی اسٹیٹ آپ لوگ ڈیل کریں گے اسلام آباد، تو حالات مزید سے مزید بدتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو اس طرح ڈیل کریں گے ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ، اگر آپ اس کو پولیٹیکلی انوالو کریں گے، لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیاں انوالو ہوں گی، تو شاید کچھ چیزیں آپ بہتر کر سکیں۔ لیکن جو میں محسوس کر رہا ہوں، مجھے اس وقت یہ ول نظر نہیں آ رہا ہے کہ بلوچستان کے لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرے ہو یا کوئی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے۔ گو کہ لیجسلیشن ہو گئی ہے، بل بھی پاس ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی لاپتہ افراد کو کسی بھی جیل میں، کسی بھی تانے میں لایا نہیں جا رہا ہے، اسی طرح اسٹیٹس کو مینٹین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وے فارورڈ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک جب تک آپ پاکستان کو ایک وفاقی پارلیمانی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنائیں گے، یہ قوموں کے مسئلے، یہ طبقات کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یہ روز بروز غربت بڑھتی جائے گی، بے روزگاری بڑھتی جائے گی، اور 2 نمبر کی پارٹیوں کو روزانہ جو ہے نا بلوچستان سے مشروم کی گروتھ کی طرح، پھر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر کر کے کبھی اس کو ادھر بھیجو، کبھی اس کو ادھر بھیجو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ عوام کی حاکمیت کو نہیں مانیں گے، عوام، آج ہمارے ورکر جو نوجوان بیٹھے ہوئے یہاں پہ، میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم وفاق کی بات کرتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل کی بات کرتے ہیں، تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا ڈیموکریسی؟ یہ ہے ڈیموکریسی؟ یہ ہے آپ لوگوں کی جو ہے نا وفاقیت؟ ہم لوگ کسی اور کو دیتے ہیں، فارم 47 کسی اور کے نام نکلتا ہے، اور اگر بلوچستان کے جینئر فورسز نے، بلوچ پشتون، اگر ان لوگوں نے آنے والے الیکشنوں میں اگر یہی رویہ رہا، ایک تو انسرجنسی پیک پہ ہے، پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو اگر آپ بند کریں اور الیکشنوں کا اگر وہ بائی کیا کریں، تو بلوچستان کے عوام بالکل الیکشن میں ایسا نہیں لے گا۔ ابھی تو ہم لوگ الیکشنوں میں 2-2 3-3 مہینے کے کمپین چلا کے بڑی مشکل سے لوگوں کو لاتے ہیں، وہ بھی خوش نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانب آپ کو پولیٹیکل ریفارم کی ضرورت ہے، دوسری جانب آپ کو بلوچستان کے وسائل کو ان کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ ماسٹر کر کے نکل جاتے ہیں، بے روزگار ہیں۔ تھوڑے بہت ہمارے جو بارڈر ٹریڈ ہے انافیشل، اس کو بھی بلوچ پختون علاقوں میں بند کیا گیا ہے، چمن سے لے کر جیونی تک، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کاروبار ہے۔ اسلام آباد کہتا نہیں، تم لوگ سمندر کرتے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایشو ہے جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے بلوچستان کے وسائل، چاہے وہ سندک ہو، چاہے ریکوڈک ہو، چاہے گوادر پورٹ ہو، چاہے سی پیک ہو،
ان کو بلوچستان کی عوام کے حوالے نہیں کرو گے اور عوام میں اپنے آپ کو اس فیڈریشن سے نہیں جوڑے گا، روز بروز فیڈریشن سے دور ہوتا جائے گا۔ میری گزارش ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں کبھی ہمارے سینئر وزراء صاحبان کہتے ہیں کہ جی ہم نے بلوچستان کو اتنے ارب روپے دیے۔ میں اگر اسٹیٹسٹک پہ جاؤں تو میرے پاس بہت سے اسٹیٹسٹک ہیں۔ صنعت پہ بلوچستان کا یہ 30 سال گزر گئے ہیں، ہماری پرسنٹیج 2% ہے، 50% چائنیز، 48% فیڈرل گورنمنٹ اور ہمیں 2% ملتا ہے۔ پورٹ میں 93% وہ چائنیز، 7% فیڈرل گورنمنٹ، بلوچستان از گیٹنگ نتھنگ۔ سیم پرابلم سوئی میں ہوا۔ سوئی میں 57 سے لے کر آج تک میں کہتا ہوں کہ نہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت بھی ڈیرہ بگٹی بلوچستان کی پسماندہ ترین وہ ہے۔ آخر یہ ان تمام اپس اینڈ ڈاؤن کی، انسرجنسی کی کوئی وجہ تو ہے نا۔ اب وہ وجہ سننے کے لیے جو بھی بولے گا کہتے آپ انٹی پاکستانی ہیں، آپ انٹی فیڈریشن ہیں۔ بھئی یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ تو آپ فیڈریشن کو نقصان دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں رانا صاحب بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آڈینس بیٹھا ہوا ہے، خدا را 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو مت چھیڑو، 18ویں ترمیم کو مت چھیڑو، NFC کو مت چھیڑو۔ یہ کنسنسس ڈاکومنٹس ہیں۔ اگر اس کو آہستہ 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 انکروچ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھیانک مزید خراب رزلٹ آئیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو کہنے کو یہی ہے کہ ہم نے یہ دیا ہے وہ لیا ہے، پھر کہیں گا کہ آپ لوگوں کا جو کچھ تھا آج بھی چیزیں ہیں۔ ایجوکیشن 18ویں ترمیم سے پہلے فیڈرل سبجیکٹ نہیں تھا، پروفیشنل سبجیکٹ تھا۔ ہیلتھ، ایگریکلچر، یہ سارے پروفیشنل سبجیکٹ تھے، لیکن آج فیڈریشن نے ان کو بنایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجاہد صاحب کہ بلوچستان میں جو ایک آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو آپ بندوق سے نہیں بجھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں بلوچستان کے نوجوان لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ملے، ان کے بچے جو لاپتہ ہیں وہ اپنے گھروں میں آئے، بے روزگاروں کو روزگار ملے، اور یہ انسٹیبلٹی ہے اس میں سیورٹی آ جائے۔ اور مجھے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں تو بہت سے ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، تو میں کہتا ہوں بدقسمتی ہے کہ اب تک کئی ڈیکیڈ گزرنے کے بعد آپ نہ بلوچستان کے مسئلے کو سمجھتے ہیں نہ پاکستان کے مسئلے کو۔ یہ مسئلہ جو ہے نا جڑے ہوئے ہیں، یہاں آپ جتنا بھی زور لگائیں کہ میں قوموں کی شناخت کو ختم کروں گا، کوئی قوم کمپرومائز نہیں کرے گا اپنی شناخت ختم کرنے کے لیے، اپنی تاریخ ختم کرنے کے لیے۔ ہمیں سمجھتے ہیں اتنا آپ ہر قوم کا فرض ہے، کیونکہ یہ کثیر القومی ریاست ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے سیولائزیشنز ہیں، خیر ان میں نہیں جاؤں گا۔